السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 450، عید الاضحیٰ سن 2018 کا پیغام۔ دعوت ابراہیم علیہ السلام، توحید ابراہیمی، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانی، رسول کی شان، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوتی کام کے امور میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس بات کی طرف بلا رہے ہوں تو پہلے اس کی تمام خوبیوں اور فوائد کو کھول کھول کر بیان کرے، اس میں کوئی کنجوسی نہ کرے۔ اسی تعارف کے اندر سامنے والے کی ہدایت چھپی رہتی ہے، اور یہ دعوت کا اصل اسلوب ہے۔ اللہ تعالی حاکم اور مالک ہیں، چاہتے تو حکم فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجیے، مگر ایسا نہیں فرمایا، بلکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اور ان کی خوبیاں بیان کی، اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور پھر حکم دیا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا، فرما بردار، مخلص، موحد، شکر گزار، برگزیدہ، راہ راست پر گامزن، دنیا میں بہترین اور آخرت میں نیکوکار ہیں۔ ان 9 خوبیوں کو گنوایا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرمایا اے محمد تم ملت ابراہیمی اختیار کرو۔ فائدہ: سبحان اللہ، اللہ بندے کی خوبیاں بیان کر رہا ہے سبحانہ و عز و جل۔ تنبیہ: جب تک بندہ دوسرے بندوں کی خوبیاں بیان کرنے پر نہ آ جائے اس وقت تک اسے دعوت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، چاہے وہ ساری زندگی سفروں اور مجاہدوں میں گزار دے۔ فائدہ: جب تک انسانیت کی عظمت دل و دماغ اور زبان پر چھا نہ جائے اس وقت تک داعی اللہ نہیں بن سکتے۔ دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تو راتوں میں ان کی بازیابی کے لیے رونا اور دعائیں کرنا نصیب ہوگا۔ آج تو انسانوں کی عظمت کی بجائے حسد، بغض، کینہ، کپٹ نے دلوں کو پراگندہ کر رکھا ہے۔ انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا مسلخ اور سلاٹر ہاؤس بن گئی، ہر جگہ انسانی عزتوں، عصمتوں اور لاشوں کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں، اور پھر زعم یہ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی۔ انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے۔ گندے دلوں میں نور معرفت الہی کیسے داخل ہو؟ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ: اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ فرمایا انسان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حائل ہو جانا، آڑ بن جانا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمت کی وجہ سے آڑ بن جائے، وہ اس طرح سے کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو اس دل پر آڑ بن کر دنیا کی کدورت اور اس کی آلودگی کو اس میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ دوسری غضب کی آڑ وہ یہ کہ جس قلب میں دنیا کی محبت، لالچ، طمع، عب جاہ بسی رہتی ہو تو اس قلب پر آڑ بن کر اپنی معرفت کے نور کے داخل ہونے نہیں دیتے۔ جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح پیشاب سے بھرے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ برتن کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ کر دھونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر برتن پاک صاف ہوتا ہے۔
تنبیہ، جس بندے کو ضد، بغض اور عناد نے پکڑ لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالا پایا نہیں گیا۔ اسی لیے ہر لمحہ توبہ اور استغفار پر توجہ چاہیے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ خطاکار توبہ کرنے والے کے لیے خوشخبری، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ فائدہ، جب اللہ تعالی شانہ تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ ہمارے عالم شورا والوں کو توبۃ النصوحہ کی دولت سے نوازے، آمین۔ دعوتی سلوک، عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ نیت بناؤ کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے۔ حدیث صحیح ہے، خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر بنانا ہے۔ گھر والا، دکان والا، کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ہم کو جھڑک دے، نہ سنے تو ہم سائل ہیں، ہمارے لیے صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم داعی بن کر گئے اور وہ ہماری دعوت سے اعراض اور گستاخی کرے، انکار، تو عذاب الہی میں گر جائے گا۔ تنبیہ، وہ بیچارہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں کاروبار میں بیٹھا تھا، اب وہ ہماری دعوت سے اعراض کرنے کے جرم میں عتاب الہی میں گر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے سائل بن کر جانے میں ہمارے نفس کی اصلاح اور مدعو کی حفاظت تامہ کا سامان رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ خود کو دائی گرداننے میں لطف ہے، مزہ ہے، عجب ہے، غرور ہے، اور خود کو سائل اور بھکاری اور طالب گرداننے میں چھوٹا پن ہے، کمتری ہے، نفس پر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے، عدد، اور یہی ہے ہماری محنت کا اصل مقصود ہے۔ اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے، ترقی ہے، اور یہی خیرات ہے دعوتی کام کی۔ لطیفہ، داعی سے کہلوایا گیا کہ کہو اننی من المسلمین، یقیناً میں بھی ایک عام مسلمان میں سے ہوں۔ اس لفظ مسلمین میں تواضع اور فنائیت کے سارے منازل طے کرا دیے گئے، اس لیے کہ کام تو مومنین کا کر رہا ہے، مگر کہلوا رہے ہیں کہ تم خود کو مومن بھی نہیں قرار دے سکتے، ابھی تو صرف خود کو مسلم ہی کہو بس۔ بقول ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ غیر مسلمین عوام ہیں اور ان میں مسلم غریب نوارد ہے، اور سارے مسلم عوام ہیں اور ان میں مومن غریب ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک اور شبے میں نہ پڑے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمانی میں یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں، یعنی دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دے ہم تیار ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری قوموں کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہم سے قریب آنے کو تیار نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسالت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل کا قصہ بھی دہراؤ، وہ ایک مخلص بندہ تھا
اور وعدے کا سچا اور رسول و نبی تھا۔ فائدہ: ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا اور بتایا کہ بیٹا تم کو ذبح ہونا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ اپنا خواب سچا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام حسب قاعدہ جو کام ذبح کے لیے کیے جاتے ہیں انجام دیے، کس کر ہاتھ پیر باندھے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر چھری چلائی۔ فرشتے نے دمبا پیش کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام محفوظ کر دیے گئے۔ اب اس واقعے کو کرشمہ کہیں کہ کرامت، لیکن اصل راز جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل راز ہے اسماعیل علیہ السلام کی رسالت، جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کی تھی کہ انہیں بڑا ہونا تھا اور خلعت رسالت عطا ہونی تھی، جیسا کہ اوپر آیت مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اسماعیل وعدے کے سچے اور رسول و نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول کبھی مقتول نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ لکھا جا چکا ہے کہ ہمارے رسولوں کے لیے ہماری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ گروہ مرسلین ہمارا اپنا لشکر ہے اور ہر حال میں انہیں غالب ہی رہنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے۔ تیسری جگہ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور آپ یوں نہ سوچے کہ اللہ رسولوں کو دیے گئے وعدوں سے پھر گیا، بے شک اللہ تو غالب اور انتقام لینے والی کی ذات ہے۔ فائدہ: مذکورہ بالا تینوں آیتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ رسول غالب رہنے کے لیے ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے۔ جب مغلوب نہیں ہوتے تو مقتول کیوں کر ہوں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اور ذبح ہونے کو تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے خواب کو سچا کر دکھایا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ رسول جب مغلوب نہیں ہوگا تو مقتول کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا تھی کہ میری دلی تمنا ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تمنا اور خواہش پوری کی سوائے شہادت کے، اس لیے کہ یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے رسول نہ قتل کیا جائے گا اور نہ ہی ذبح کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں، قریش کی پوری کوشش کے باوجود محفوظ رہے، غالب رہے، فاتح رہے۔ مرزا قادیانی کا رد۔ مرزا قادیانی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ ان کا یہ دعویٰ مذکورہ بالا ان تین آیتوں کے سراسر خلاف ہے، جھوٹ ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، وہ نہ مغلوب ہوئے اور نہ مقتول، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں پر زندہ ہے، قیامت کے قریب زمین پر اتارے جائیں گے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ حضرات صحابہ اور حمیت دعوت و تبلیغ۔ حضرات صحابہ خود کو رسول یعنی اللہ کے رسول کہتے تھے، یعنی ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہی کہتے تھے، اور جدھر کا رخ کرتے تھے غالب ہو جاتے تھے۔ البدایہ والنہایہ ابن عساکر وغیرہ میں۔ اللہ کرے ہماری حمیت اسلامی بھی جاگ اٹھے اور ہم بھی صحابہ والے ایمان اور یقین کو لے کر ساری انسانیت پر مشفق بن کر محنت کر ڈالیں۔ توحید ابراہیمی۔ تنبیہ: یاد رکھے توحید ابراہیمی کے بغیر نجات نہیں، اور توحید ابراہیمی نام ہے صحابہ والے ایمان کا، اور دراصل تبلیغی کام شروع ہی اس لیے ہوا تھا کہ ایمان اور یقین کو درست کیا جائے، مگر بدقسمتی سے ایمان کی درستگی تو ذیلی چیز بن کر رہ گئی اور اعمال اور اخلاق کی درستگی کے پیچھے پڑ گئے، یعنی صحابہ والی محنت صوفی ازم کے نہج کا شکار ہو کر رہ گئی۔ سن 1923 سے لے کر سن 1964 تک اصلی یعنی حضرات صحابہ والے نہج پر باقی تھی، اور سن 1964 سے لے کر 2016 کے درمیان کا وقفہ نہج صحابہ اور نہج تصوف کی ملی جلی ترتیب پر جاری رہا۔ ان 50 سالوں میں ایمان اور یقین کو مستحکم کرنے کی فکر پر کم اور اعمال اور وظائف اور معمولات پر تکمیل پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔
ایمان اور توحید کے بارے میں غفلت برتی گئی، جس کی وجہ سے اعمال اور معمولات تو باقی رہے، مگر جو اصل روح ہے یعنی توحید ابراہیمی ہے وہ کمزور ہو کر رہ گئی۔ وعظ و نصیحت کا بازار گرم رہا، مگر صرف اعمال اور معمولات کی حد تک، البتہ ایمانی حقائق کو بہت کم کھولا گیا، بہت کم بولا گیا۔ حضرات صحابہ کسی سے احوال پوچھتے تو ایمان اور یقین کے بارے میں ہی پوچھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان سے پوچھتے ہیں کیف اصبحت، صبح کس حال میں کی؟ نوجوان کہتا ہے اصبحت بالایمان یا رسول اللہ، صبح ایمان کے ساتھ کی اے اللہ کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، تیرے قول کی کیا دلیل ہے؟ نوجوان نے کہا یعنی اس دنیا کا سونا اور مٹی میری نگاہ میں دونوں کی ایک ہی حیثیت اور قیمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے قول میں سچا اور پکا ہے، یعنی ان کے یہاں ایمان اور یقین اصل تھے، اسی کی دعوت دیتے اور صبح شام اسی کی فکر کرتے تھے۔ اہل تصوفہ کے یہاں اس کے برخلاف معمولات کی فکر، معمولات کی دعوت، معمولات کے فضائل۔ آخرکار اس نورانی حجاب نے ہزاروں الیاسی داعیوں کو میدان دعوت سے نکال کر خانقاہوں کی چار دیواروں میں محصور کر دیا، اور پھر منامات اور مکاشفات والی توحید اور منامات اور مکاشفات والے دین پر عمل ہونے لگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں دو عبادتوں کا ذکر ہے، نمبر 1 عبادات اور نمبر 2 دعا۔ جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تنبیہ، ایاک نعبد سارے شرک سے خالی ہے تو پھر ایاک نستعین میں وسیلے والا شرک کیوں؟ یعنی نماز بھی عبادت ہے تو دعا بھی عبادت، ایک عبادت وسیلے سے خالی تو دوسری عبادت میں وسیلہ کیوں؟ ہمارے اکابرین لاکھوں کے مجمع میں پونا پونا گھنٹہ دعا مانگتے ہیں اور دعا کا اختتام ان الفاظ پر کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ کسی نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہماری ساری مصیبتوں کو سید الابرار کے وسیلے سے آسان فرما۔ سید الابرار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ توحید ابراہیمی اور توحید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا توحید صحابہ ہے؟ اس طرح کے غیر مستند شعلوں میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اس طرح کے الفاظ سراسر شرک ہیں۔ ملاحظہ ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ الاکبر عقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی یاد رکھے کہ دعوت ایمان اصل ہیں اور ایمان اور توحید خالص مثل جڑ کے ہیں، اور اعمال اور معمولات بیل بوٹوں کی طرح سے ہیں، اور بغیر جڑ کے بیل بوٹوں کی کوئی وقت نہیں۔ مسلمانوں کو کھری توحید سناؤ اور اسی کی دعوت پر لگاؤ، یہی انبیاء علیہم السلام کی اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کی دعوت تھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں 20 سال تک روزانہ بلا ناغہ 4-6 گھنٹے توحید ہی سناتے رہے۔ اب 2 سال یعنی سن 2016 سے پھر سے دعوتی کام نہج سیرت طیبہ پر لوٹ آیا، الحمدللہ۔ یہی اصل پیغام ہے عید الاضحیٰ کا، توحید ابراہیمی کا، قربانی کا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ امت مسلمہ کو توحید ابراہیمی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔